بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ واشرفہ وبقیتہ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین فی یوم هذا وعلی یوم الدین وعما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید قولہ الحق وقولہ الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا عزیزان محترم، برادران گرامی، عزاداران امام مظلوم، خدا تمام حضرات کو بارگاہ سیدہ میں پرسہ دینے والوں میں شمار فرمائے۔ سلام ہو شہزادی پر جس کے فضائل کی خدا نے قرآن میں قسمیں کھائیں۔ سلام ہو اس خانوادے پر جس کی فضیلت و بلندی کو پروردگار نے اپنے قرآن کی زینت بنایا ہے۔ سلام ہو ان ازواج پر جو تعارف الہی کی ضمانت قرار پائیں۔ سلام ہو ان ہستیوں پر جو وجہ تخلیق کائنات کا سبب بنی ہے۔ ممنون ہوں رضوی صاحب نے بڑی زحمت کے بعد یہاں تک سفر کیا اور اپنے حق کو ادا کیا۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے جب جہاں جیسے بارگاہ امامت میں حاضری دینا نصیب ہو اسے اپنے لیے وجہ فضیلت سمجھے، چاہے وہ فرش ادا پہ بیٹھ کر درود پڑھنے کی کیفیت ہو، چاہے ممبر پہ بیٹھ کر ذکر آل محمد کرنے کی۔ یہ
واحد محل ہے جس پہ تمہارے ائمہ نے تمہیں اجازت دی، وہ جو خود کو متکبر کہتا ہے، اس پروردگار سے کبھی پوچھا ہے کہ تجھے کس بات پہ تکبر ہے؟ وہ جس نے اپنے نام کو متکبر قرار دیا، کبھی اس سے پوچھا کہ پروردگار تجھے کس چیز پر فخر ہے، کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ با خدا مجھ پہ راز نہ کھلتا اگر علی نہ کہتے کہ انسان کسی چیز پر تکبر نہ کرے مگر ہماری نسبت مل جانے پر تکبر کرے۔ تکبر کی منزل ہے، دنیا کے منصب ملے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک وقت تک ہے، مٹ جائے گا، چھن جائے گا، قصر ہو تباہ ہو جائے گا، محل ہو کھنڈر بن جائے گا، دولت ہو فنا ہو جائے گی۔ رضوی صاحب نے سرنامہ کلام اسی کو بات بتایا تھا نا، جو اللہ کا چہرہ ہے، باقی تو سب فنا ہو جائے گا نا، بس اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو تب بھی کب پتہ نہیں چلا کہ وہ متکبر ہے کس وجہ سے؟ جس کو وہ باقی رکھے گا اسی پر وہ فخر کرتا ہے کہ یہ ہے وہ جن کے صدقے میں میں نے کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ نے کائنات نہ خلق کی ہوتی اگر آل محمد کو خلق نہ کیا ہوتا، اور جب اس نے انہیں خلق کیا اور تمہیں عبادت کی ہرس ہوئی، تم ہرس عبادت میں طواف حرم کر کے بھی پلٹے تو اس نے غدیر میں ٹھہرا دیا۔ بہت ناز ہے اپنی عبادتوں پہ، بہت بھروسہ ہے اپنی بندگی پہ۔ پروردگار خدا نہ کرے کہ ہمارا نام اس فہرست میں آئے جو ابلیسی عبادت کرتے ہو۔ عبادتوں کا معیار کثرت پہ نہیں ہے، عبادتوں کا معیار حرم میں بیٹھنے پہ نہیں ہے، عبادت کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جب تک وہ نیت نہ ہو جسے پروردگار نے پسند کیا، اس وقت تک نہ مجھے تکبر زیب دیتا ہے نہ مجھے عبادت زیب دیتی۔ عبادت بھی جہاں تانا بن جائے وہیں سے تو خلافت سمجھ آتی ہے۔ ایک خلافت آدم کو ترک کیا تو ابلیس کی عبادت نہ رہی، تو فخر آدم کی خلافت کا اعلان نہ ہو اور تکمیل دین ہو جائے۔ پروردگار قرآن میں جہاں بے شمار حکم دے رہا ہے، تم سے واجبات مانگ رہا ہے، وہاں میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا حکم پر حکم ملتا چلا جائے تو حکم کی ادائیگی کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا محل بھی آئے گا کہ ایک طرف تجھے نماز بھی پڑھنی ہے، ایک طرف تجھے روزہ بھی رکھنا ہے، اور ایک طرف تجھے کسی بشر کو بچانا بھی ہے، ایک طرف اس کی بندگی بھی ہے، دوسری طرف اس کی رضا بھی ہے۔ اللہ اپنی رضا کو رکھتا ہے آل محمد کے ساتھ، وہ راضی نہیں ہوتا۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، حکم نماز بھی ہے نا، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اب میں نے نماز تو پڑھی، زکوٰۃ تو دی، مگر اس صاحبان رکوع کو نہ پہچانا جس کے ساتھ رکوع کرنا تھا، پتا چلا مقصد ہی فوت کر دیا، میں نے مقصد ہی فوت کر دیا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھ، اور پھر اگلی آیت جسے میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھا، سورہ بنی اسرائیل کی 21ویں آیت، جس میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، انظر، نگاہ کرو، کیفا فضلنا بعضهم علی بعض، نگاہ کرو
اس فضیلت پر جو ہم نے بعض کو بعض پر دی۔ پروردگار نماز پڑھوں یہ بھی حکم ہے، نگاہ کروں یہ بھی حکم ہے، ساری عبادتیں کرنے کے بعد نگاہ نہ کر سکوں، عبادت کے لیے خلق کیا ہے نا مجھے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جن و بشر کو مگر عبادت کے لیے۔ جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ فضیلت کیوں سمجھا رہا ہے؟ انظر کس طرف نگاہ کروا رہا ہے؟ پالنے والے میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، بس اسی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں جہاں رضوی صاحب نے اس وجہ اللہ کو باقی رکھنے کی گواہی دی کہ سب مٹ جائے گا مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ نماز بھی جہاں ملے اسے علی کہتے ہیں، مومن کی نماز ہی ولایت ہے، مومن کی نماز ہی علی تک پہنچنے کا نام ہے۔ دعا کرتا رہے صراط الذین انعمت علیہم اور پھر بھی نہ پہنچے، بھائی قرآن سمیٹوں تب بھی علی، پھیلاؤں تب بھی علی۔ یا رسول اللہ مجھے بتا تو دے میرا قاعدہ کیا ہے، مجھے پڑھنا کیا ہے، چھوڑنا کیا ہے، پکڑنا کیا ہے؟ نبی نے کہا جو کچھ قرآن میں ہے وہ یاسین میں ہے، لاؤ یاسین اٹھا کر۔ یاسین میں ہے کیا؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ پتا چلا جو یاسین میں ہے وہ امام مبین میں ہے۔ اب جو یاسین تک پڑھ کر بھی امام تک نہ پہنچے، نبی نے کہا جو یاسین میں ہے وہ الحمد میں ہے۔ الحمد میں کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر انعام کیا۔ جسے وہاں امام مبین سمجھ نہیں آیا اسے یہاں صاحب انعام سمجھایا گیا کہ صاحبان انعام کا راستہ ہے عبادت، صاحبان انعام کو سمجھنا ہے۔ رسول اللہ بتا رہے ہیں، میرا نبی بتا رہا ہے جو قرآن میں ہے یاسین میں ہے، جو یاسین میں الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے۔ یا رسول اللہ بسم اللہ میں کیا ہے؟ دیکھیے میں قرآن کے معنی کہاں لینے جاؤں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اس قرآن کی تعویل کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے یا پھر اس کے پاس ہے جسے راسخون فی العلم کہتے ہیں؟ بھائی اللہ تک تو نہ کوئی گیا ہے نہ جا سکتا ہے، تو پھر وہاں چلو نا جسے راسخون فی العلم کہتے ہیں، تاکہ وہ بتائے کہ بسم اللہ میں ہے کیا۔ اور میرا مولا علی کہتا ہے جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ نقطۃ تحت الباء میں ہے، اور انا نقطۃ تحت الباء، میں ہوں وہ نقطہ جو بے کے نیچے ہے۔ میں سمیٹ کے لایا ہوں آپ کو، آپ کی سماعتوں کو اس چہرے کی طرف جہاں رضوی صاحب نے چھوڑا تھا کہ اللہ نے جس چہرے کو باقی رکھنا ہے ان 6666 آیتوں میں جسے علی سمجھ نہیں آیا اس کو نبی نے سمجھانے کے لیے بائے بسم اللہ تک لایا، اور نبی نے کہا بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے علی، جسے قرآن پڑھ کے علی نہ ملے وہ ناکافی ہے، ہلاکت کے سفر پہ ہے، اور جسے بائے بسم اللہ ہی میں علی مل جائے اس نے گویا ذوالعشیرہ سمجھ لیا۔ یا علی مدد کہنا بدعت، خانپور میں کیوں مارا؟ یہ ظلم کی جو لہریں اٹھ رہی ہیں، یہ جو میرے مولا کی محبت کرنے والوں کو مارا جا رہا ہے، یہ موت دینے والے بھول گئے ہم جس در پہ بیٹھے ہیں اس مولا نے یہ کہہ کر بٹھایا تھا اگر حق پر ہو تو پھر نہ ڈرو، چاہے موت تمہیں آ جائے یا تم موت پہ جا پڑو۔ اور مجھے اور پاکستان کی کسی اور قوم کی بات نہیں کروں گا، جاہلوں کی بات نہیں کرتا، جاہلوں کے ساتھ مرنے والے بہت ہیں مگر عقل مند ہو کر معرفت کے ساتھ مرنے والے کم ہیں۔ کراچی دھماکہ ہوا،
اس دھماکے کے دھوئیں میں سے بھی غازی کا علم بلند کرتے ہوئے جوان دکھائی دے۔ کانپور دھماکہ ہوا، دنیا بھاگ سکتی ہے مگر مجھے وہ دو جوان چہرے نہیں بھول سکتا جنہوں نے علم کے ساتھ کھڑے ہو کر لبیک یا امام، لبیک یا حسین کی آواز بلند کی، یہ اعلان کر دیا ہم کل بھی حق پہ تھے، آج بھی حق پر۔ یہ تمہاری دنیا کی سائنس ہے نا جس نے کیمرے کی آنکھ سے تمہیں دکھایا، مگر ایک کیمرے کی آنکھ وہاں بھی ہے، ایک امام مبین اسے کہتے ہیں جس کے احسا میں ہے، جس کے علم میں ہے کہاں میرا مولائی چھپا ہوا ہے، کہاں میرا محبت کرنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے خالق نے کہا اگر علی سمجھ نہیں آیا تو انظر، نگاہ کر۔ پروردگار جس پہ نگاہ کروا رہا ہے اس کے نگاہ کرنے کو اگر عبادت نہ کرا دیا تو نگاہ کرنا باعث نہیں رہے گا۔ مجھے پیدا تو نے عبادت کے لیے کیا ہے، اگر کسی چیز پر نگاہ کروا رہا ہے تو اس پر نگاہ کرنا پہلے عبادت بنا۔ اس لیے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تاکہ یاد رہے نگاہ کروائی ہے کہ عبادت کروائی جائے۔ بس عزیزان محترم زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، فضائل پڑھنا چاہتا ہوں اس منزل تک جہاں حسن سمجھ آ جائے۔ نگاہ کرو اس فضیلت پر جو ہم نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ پروردگار اگر یہاں سمجھ نہ آئے فضیلت، کہا تو پھر تم نے قاعدہ پڑھا نہیں، اور جب قاعدہ پڑھا نہیں تو جسے فضیلت سمجھ نہیں آئے گی اسے محشر میں اٹھائیں گے۔ پروردگار اٹھائے گا کیسے؟ کہا وہی فضیلت سمجھانے کے انداز میں اٹھائیں گے۔ کس کے ساتھ اٹھائے گا؟ عمل کے ساتھ، تمہارے نامہ اعمال کے ساتھ اٹھائے گا، اٹھ کے دکھانا۔ یہاں علم کا بوجھ اٹھایا ہوا سورہ جمعے میں اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک گدھے کی مثال رکھتا ہے جس پر کتابوں کا بار کر دیا گیا ہے۔ جس پر کتابیں بار کر دی جائیں وہ اور ہے، جسے ایک نقطہ سمجھ آ جائے وہ اور ہے، جسے ایک نقطے میں قرآن مل جائے وہ متکبر کے ساتھ تکبر کرے کہ جو تو نے سمیٹا تھا اسی قاعدے سے میں جڑا ہوا ہوں۔ عبادت بھی مانگی، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی آیت بھی دی، كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی آیت بھی دی، صراط مستقیم کے منبع کا پتہ بھی دیا، راسخون فی العلم بھی دکھا دیا، مولا بھی بتایا، ولی بھی بتایا، اور پھر بھی دنیا کو سمجھ نہیں آئی کہ کہاں بلایا ہے۔ جسے نہیں سمجھ آئی تو اللہ نے کہا اب ہم کہہ رہے ہیں وَلِلْآخِرَةِ اکبر درجات واکبر تفضیلا، پھر انتظار کر آخرت کا جب تجھے پتا چلے گا بڑے درجات کس کے لیے رکھے تھے، بڑی فضیلت کس کے لیے رکھی تھی۔ یہاں تو سب تجھ جیسے ہیں نا، یہاں تو سب ایک جیسے ہیں نا۔ یہ آزار رکھ کے ایک جیسا ہونا اور ہے، اور جو اس وقت بھی اعلیٰ ہو جب آزا نہ ہو، وجود نہ ہو، وہ نور جو قرآن نے کہا کہ اس پر ایمان لاؤ، اس کو جب تک نہیں سمجھو گے دائرہ خسارے میں رہو گے۔ میرے امام حسن عسکری علیہ السلام تفسیر قرآن کرتے ہوئے ایک آیت کی تفسیر کر رہے ہیں جس میں فضیلت سمجھانے کی کوشش کی۔ معصوم فرماتے ہیں قرآن کی آیت ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فرقان دیا۔ کیوں دیا؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ فیصلہ ہو جائے ہدایت یافتہ کون ہے۔ کتاب دی،
فرقان دیا. کیوں دیا؟ فیصلہ ہو کہ ہدایت یافتہ کون ہے. کتاب لے کر اگر ہدایت ہوتی تو کبھی بھی فرقان جدا نہ ہوتا. اگر کتاب لے کر ہدایت ہوتی تو کبھی نبی نہ کہتے کہ میں کتاب اور اہل بیت. یہاں کتاب اور اہل بیت نبی نے چھوڑا، پتا چلا جو نبی چھوڑ رہا ہے وہی موسیٰ کی فرقان تھی، وہی موسیٰ کی فرقان تھی. وہی آتینا، بھائی اللہ نے کہا ہم نے عطا کیا ہے موسیٰ کو کتاب بھی فرقان بھی. اور معصوم فرماتے ہیں امت موسیٰ بنی اسرائیل نبی پر ایمان لا چکی تھی، خدا پر ایمان لا چکی تھی، مگر جب نبی کو حکم ہوا کہ اب انہیں فرقان کی طرف بلاؤ، فرقان کی تعلیم دو. اسے مولانا نجم الحسن قراروی نے اپنے مولا کی تفسیر کے آئینے میں ذیل میں بیان کیا کہ جب موسیٰ کو حکم ہوا کہ فرقان کی طرف بلاؤ تو موسیٰ نے ہماری ولایت کو پیش کیا. کس نے پیش کیا؟ معصوم کے لفظ ہیں. کتاب تاریخ اسلام نجم الحسن قراروی نے اس کو نقل کیا، آپ کے 11ویں امام سے نسبت دی کہ امام نے فرمایا کہ موسیٰ سے کہا گیا انہیں فرقان کی تعلیم دو، فرقان کی طرف بلاؤ، گویا ان سے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھواؤ. اور جب موسیٰ نے تعارف کرایا احمد و علی کا یعنی ذات رسالت اور ولایت کا، تو مسلمانوں کی طرح سے بنی اسرائیل نے بھی ان نبی کا کلمہ تو پڑھا مگر علی تک جانے سے انکار کیا، علی کی ولایت کو قبول نہ کیا. کیوں نہیں کیا؟ جو یہاں کی بیماری تھی وہی بنی اسرائیل کی بیماری تھی. جب یہاں پہنچایا تھا تب بھی مسلمانوں نے کہا یہ آپ نے کہا یا خدا نے کہا، یہ آپ کا حکم ہے یا خدا کا حکم ہے. نبی بولتا ہی نہیں ہے بنا وحی کے. بھائی وہ نجم کی یہی آیات ہے نا، بھائی نجم کی آیت کہہ رہی ہے خدا کا نبی بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا. اور موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ ہے. وہ بھی جو کلام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلام سے بات کر رہے ہیں. مگر مسلمانوں کی طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی کہا فرقان پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ آپ نے کہا یا اس کی طرف سے حکم ہے؟ کہا بھائی اسی کا حکم ہے. کہا پھر جب تک اسے دیکھ نہ لے، جب تک اسے دیکھ نہ لے قبول نہ کریں گے. موسیٰ کو حکم ہوا موسیٰ 70,000 میں سے 700 سلیکٹ کرو، 700 میں سے 70 سلیکٹ کرو اور سلیکٹ کر کر وادی طور پر آ جاؤ. مختصر کر کے گزر رہا ہوں. کیوں آ جاؤ؟ فرقان دینا ہے. وادی طور میں بلایا. اب موسیٰ نے کہا مالک یہ فرقان پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو انہیں خود سامنے دکھائی نہ دے. حکم ہوا. قرآن نے کیا کہا؟ لم ترانی، نہیں دیکھ سکتے. پالنے والے جب دیکھ نہیں سکتے تو بلایا کیوں ہے؟ بھائی جب دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو بلایا کیوں ہے؟ کہا مقصد ہے فرقان پر ایمان لانا، چاہتا ہوں کہ یہ فرقان پر ایمان لائیں. کہا مالک یہ دیکھے بغیر نہیں لائیں گے. کہا لم ترانی کا اعلان میں کر رہا ہوں. پھر ہوا کیا؟ مختصراً تجلی، چمکی بجلی، پہاڑ جل گیا، موسیٰ غش ہو گئے، اصحاب مر گئے. تجلی 1 رزلٹ 2. بھائی نبی بے ہوش ہو جائے، صحابی ہلاک ہو جائے، پتہ نہیں چلا پہلو نبی میں ہو اور صحابی بھی، تو تجلی یہ نہیں دیکھتی کہ قریب کون ہے، جس کا جو محل ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتی ہے. اب موسیٰ کی ابتدا میں آنے والے ہلاک ہو گئے. ہوش آیا موسیٰ کو، دیکھا جنہیں لایا تھا وہ جلے ہوئے مردہ پڑے ہیں. موسیٰ جاؤ ہدایت کے لیے. پالنے والے کیسے جاؤں؟
جیسے آئے تھے کہا نبی بنایا ہے تو نے مجھے، کلیم اللہ بنایا ہے، 70,000 میں سے 70 لایا تھا، اگر اس منہ سے گیا تو کون مانے گا میں نبی ہوں؟ جو 70,000 میں سے 70 کی ہدایت نہ کر سکے وہ 70,000 کی پھر کیا ہدایت کرے گا؟ کہا پالنے والے انہیں زندہ کر۔ موسیٰ کیا مانگ رہے ہو؟ ان کی زندگی۔ کیا زندہ خدا نے، حکم ہوا موسیٰ زندگی تو نہیں دوں گا جب تک اس وسیلے سے دعا نہ کرو۔ بعض کو بعض پہ فضیلت دی، کلیم اللہ کو وادی مقدس میں بلا کر بتا رہا ہے موسیٰ تو اور ہے، جس کی وجہ سے تجھے فضیلت دی وہ اور ہے۔ بعض کو بعض پر فضیلت ہے اور مجھے نگاہ کرنی ہے وہ فضیلت ہے کیوں؟ موسیٰ اس وقت تک زندہ نہیں کروں گا جب تک ان کے وسیلے سے دعا نہ کرو۔ کس کے وسیلے سے؟ جس کے وسیلے سے وہ ترک اولا بخشا تھا، جو آدم سے ترک اولا ہوا تھا۔ میرے دوستو گناہ نہیں، ترک اولا، دو چیزوں میں سے جو اولا بھی چھوڑ دے، دونوں کو ایک جیسا سمجھے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے، اولا اولا رہتا ہے، پست پست رہتا ہے۔ فضیلت ہی تو بتانی ہے۔ بھائی بڑا چھوٹے کے برابر نہیں ہے۔ قبلہ نے آپ کے سامنے اشارتاً بتایا کہ بچہ جو فیل کرے اور ہے، بڑا جو کرے اس پر زیب نہیں دیتا۔ موسیٰ ہم نے آدم کو بھی اس طرح کے اولا پر گرفت میں لیا تھا کہ اس نے بھی ہرس کی کہ میں ان جیسا ہو جاؤں، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وارث جنت کہلاؤں۔ خدا نے کہا کھا تو لیا اس جیسے شجر سے، مگر ارادہ پھر بھی میرا نہیں بدلے گا۔ وہ ہے تم ہو، تمہیں جنت سے نکلنا پڑے گا، وہ جنت بانٹنے والے رہیں گے۔ بس عزیزان محترم، موسیٰ نے دعا کی، وہ زندہ ہوئے۔ موسیٰ 70 کو لے کر آئے 70,000 میں۔ دیکھو یہ ایمان لے آئے ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ۔ کیوں ایمان لے آئے؟ ہلاک ہو گئے تھے۔ کیسے ہلاک ہو گئے تھے؟ بجلی چمکی تھی۔ کہا موسیٰ یہ کیا بات ہوئی؟ بجلی تو کڑکتی ہے اور جب بجلی گرا کرتی ہے تو دیکھتی تھوڑی ہے کہ یہ نیک صالح ہے، یہ خدا نخواستہ گناہ گار ہے، بجلی تو سب کو جلا دیتی ہے۔ کہا یہ فیصلہ پھر ان سے کرو۔ اب بتاؤں، جو علی کا منصب پہچان لے پھر نبی بھی خاموش رہتا ہے، وہ بولتا ہے جسے علی سمجھ آتا ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جسے علی سمجھ آ جائے پھر نبی بھی ہو تو اب شریعت خداوندی ہے کہ جسے علی سمجھ آ گیا ہے وہ نبی کے سامنے سبق دوہرا ہے ولایت کا۔ جو میسم ہے نا وہ اپنا کام کر گیا، اس دور کے میسم کا کام ہے اپنا کام کرے۔ موسیٰ ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کون کہتی ہے عذاب؟ بجلی کا عذاب آیا تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ کہا زندہ کیسے ہوئے؟ ان سے پوچھو نا ایمان کیوں لائے؟ کہا سنو، ہم ایمان لاتے ہیں علی کی ولایت پر۔ بھائی کیوں لاتے ہو؟ کہا باخدا جس کی ولایت کی طرف یہ موسیٰ بلا رہا ہے ان کا حکم زمین پر بھی چلتا ہے، آسمان پر بھی چلتا ہے۔ بھائی دیکھا کیا تھا؟ معصوم فرماتے ہیں جب ان کو موت آئی وادی مقدس میں بجلی کے سامنے نہ جم سکے، ان کو موت کے بعد عالم ارواح میں ان کی روحوں کو حاویہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا تھا، تو یہ راستے میں تھے کہ پیچھے سے کوئی علی بولا کہ انہیں جہنم میں نہ ڈالو، ابھی موسیٰ ہمارے وسیلے سے دعا کرے گا، انہوں نے دنیا میں جانا ہے، ہماری ولایت کو تسلیم کرنا ہے اور پھر آئیں گے۔
علی اسے کہتے ہیں جو اپنے چاہنے والے کو اس عالم میں سے بھی جہنم کے منہ سے نکال لائے۔ پتہ چلا کیوں کہا ہے میرے امام نے؟ کبھی نا امید نہ ہونا۔ میرے معصوم کا جملہ ہے، مولا کہتے ہیں خنجر یہاں رکھا ہو، جنبش دینے والا ہاتھ جنبش دینے کی تیاری کر رہا ہو، اس وقت بھی ہمیں یقین سے پکار، اس وقت بھی ہمیں یقین سے پکار، اس لیے کہ ہم ہیں ہم جس نے موسیٰ عیسیٰ کو سولی سے بچایا، ہم ہیں ہم جس نے اسماعیل کو چلتے ہوئے خنجر کے نیچے سے اٹھایا۔ اگر یقین سے پکارے گا تو ہم نصرت کے لیے آئیں گے۔ آج جس پر یقین لانا چاہیے اس پہ یقین نہیں ہے، حرص عمل ہے، عمل پہ زور ہے، اس عمل پر جو ایمان کے بغیر ناقص ہے۔ پہلے ایمان تو پختہ کر، فرقان پر ایمان لائے، علی کی ولایت کا اظہار کیا کہ ہم نے علی کے حکم کو وہاں تک دیکھا، اسی کا بیٹا تھا نا، مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہا تھا، ہم چاہے تو زمین کو آسماں، آسماں کو زمین کر دے، زن کو مرد، مرد کو زن کر دے، ہم ہیں جو چاہے مشیت خداوندی میں تغیر کر دے، اللہ کی منشا کے جو حامل ہو اسے امام کہتے ہیں۔ بیچ خطبے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے بابا بھی ایسے ہی تھے، خود بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ امام نے کہا مردوں کے مجمع میں کر کیا رہی ہے؟ جو منبر پہ بیٹھے بیٹھے جنس بدل دے اسے حسن کہتے ہیں۔ نہ جانے کون سی دنیا میں رہ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے پڑھا جاتا ہے۔ میرے بھائی تاریخ کا حصہ ہے، جسے نہیں سمجھ آئی تھی معراج، وہ معراج کا بھی منکر ہوا، مولا کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے نبی بھی ایسے کہتے رہے، زنجیریں در ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، بستر کی گرمی رہی، اور نبی معراج کر آئے۔ کہتا ہوا نکلا، انکار کرتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا، گھر جو پہنچا تو دیکھا کہ بیگم مچھلی چھیل رہی ہے۔ مچھلی چھیلتا ہوا بیگم نے کہا گھر میں پانی نہیں ہے، ہنڈیا چڑھانی ہے، لہذا پانی کی سبیل کر۔ کہا اچھا میں نہر سے پانی لاتا ہوں۔ نہر گیا پانی لینے کے لیے، مٹکے میں پانی بھرا اور سوچا چلو غسل بھی کر لیا جائے، نہا بھی لیا جائے۔ فضائل سن کر آیا تھا علی کے منہ سے، انکار کرنے لگا ولایت کا، تکذیب کرنے لگا صادق کی۔ اب جو نہانے کے ارادے سے کپڑے رکھ کر نہر میں کودا، پیر لگا مٹکے کو، مٹکے سے پانی بہنا شروع ہوا، خود گیا نہر میں، نہر سے جو نکلا تو تھا نہیں تھی۔ جس مشکل کشا کی مشکل کشائی پہ شک تھا، اب ایسی مشکل میں پڑا کہ خود عورت کی جنس میں تھا، پانی سے باہر آ نہیں سکتا تھا، کپڑے نہ تھے۔ راہگیر گزر رہا تھا، کہا خدا کے لیے مجھے کوئی کپڑے دے، کیونکہ جہاں سے نمودار ہوا تھا محل بدل چکا تھا، نہر بدل چکی تھی، ارے جنس بدل چکی تھی۔ ایک صادق کا انکار کرنے کی وجہ سے اتنی مشکلات کا شکار بنا کہ مدد مانگ رہا تھا راہگیر سے۔ راہگیر نے بھی کہا چلتے چلتے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے۔ پتا چلا سوائے آل محمد کے کوئی بنا غرض کے مدد نہیں کرتا، ہر انسان اپنی غرض رکھ کے مدد کرتا ہے۔ اس نے بھی کہا اچھا جنس بدلی ہوئی ہے، کپڑے بھی نہیں ہیں، چاہتی بھی ہے کہ مدد کی جائے، کہا مجھ سے نکاح کرے گی؟ قبول کیا۔ اب کپڑے لا کے دیے، خود نکاح میں لے کر اپنے گھر گیا، بھائی بچوں کو جنم دیا، نکاح ہو گیا، بچے جنم دیے، پھر کسی وقت کسی کام سے اسی نہر پر نہانے کے لیے آئی، کپڑے دھونے کے لیے آئی۔ اب جو نہر میں ڈبکی لگائی تو اب جو نکلی تو نکلی نہیں، نکلا تھا۔ جہاں
سے کبھی پہلے ڈوبا تھا وہی نکلا ہے، اور جہاں سے نکلا تو کیا دیکھا؟ مٹکا ویسے ہی بہ رہا ہے، پانی ویسے ہی بہ رہا ہے، کپڑے ویسے ہی کنارے پڑے ہوئے ہیں۔ جلدی جلدی باہر آیا، کپڑے بدلے، مٹکا اٹھایا، دوڑتا ہوا گھر آیا۔ جیسے ہی زوجہ نے کہا، دیکھا اور دیکھ کر کہا کیا پانی نہیں لایا؟ اس نے کہا پانی لا رہا ہوں۔ کہا اتنی جلدی؟ میں تو سمجھی تھی شاید نہر تک نہیں گیا۔ فوراً کہتا ہے اللہ اکبر، سچ کہا تھا علی نے۔ اب دوڑا ہوا آ رہا ہے، دوڑتا ہوا آیا مسجد میں، مولا ویسے خطبہ دے رہے تھے، جا کر کہتا ہے صدقہ صدقہ، سچ کہا۔ مولا نے بھی وہی خطبے میں روک کر کہا 7 بچے جنم دینے کے بعد ہماری صداقت کا یقین آیا۔ خدا کے لیے اتنی دیر نہ کرو علی کی ولایت سمجھنے میں کہ آخرت میں اٹھ کر جب علی کہے کہ لاؤ پروانہ جیا، پروانہ نجات میں دوں گا، ساقی کوثر پہ تو جام کوثر علی دے گا۔ یہاں علی سے مانگنے کی عادت نہیں ہے، محشر میں شرمندہ ہوگے۔ اور پھر پتا چلے گا وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا کہ کیا معنی ہے کہ تمام بڑے درجات جنہیں دیے وہ آل محمد ہیں، جنہیں تمام فضیلتوں پہ بلند کیا انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ مگر عزیزان محترم، دنیا نے انہی کے فضائل کو نہیں سمجھا، انہی کا نام لے کر اپنا لقمہ کھایا، انہی کا نام لے کر اپنے پیرہن سلوائے، انہی کا نام لے کر انہوں نے دین بیچا۔ انہی کو دیکھ کر تو میرا مولا کہتا تھا ظرف نہیں دیکھتا، ایسے بدن نہیں دیکھتا جنہیں میں دین کی تعلیم دوں۔ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو دین کے نام پر دنیا چاہتے ہیں، جو دین بیچ کر دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ سلام ہو اس کے مصائب و فضائل پر جس کے دنیا نے نہ فضائل سمجھے نہ مصائب کا پاس کیا۔ حسین پر رونا بدعت، حسن پر رونا بدعت۔ ابھی تم نے تابوت کا حال سن لیا، کسی اور کی کیا بات کروں؟ کیا لشکر اسلام میں پہلا علم نہیں دیکھا؟ کیا تمہارے خلیفہ کے خون بھرے کرتے کو اٹھایا نہیں گیا؟ کیا اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو منبر پہ رکھ کے ماتم نہیں کیا گیا؟ پتا چلا جب تمہاری سیاست ہو تو ماتم بدعت نہیں ہے، اور جب حسین کا ذکر ہو تو بدعت ہے۔ آل محمد کا درد یہی ہے کہ آل محمد کے لیے کسی نے مقدمہ ہی نہیں لڑا۔ اپنے مقدمات لڑنے کے لیے بہت ہیں، مگر آل محمد کے فضائل سمجھانے کے لیے درد ہی پیدا نہیں ہوا۔ اور جن کے دل میں درد ہے ان کے لیے قصر بند کیے جاتے ہیں، ان کے لیے فرش ادائے حسینی پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ پریشان مت ہو، میرے مولا نے بہت پہلے خبر دے دی ہے، جو باز کی باز پر فضیلت پہ نگاہ رکھتا ہے وہ اور ہے، اور جو اس کو روکے گا وہ اور ہے۔ اور پریشان نہ ہو، محشر میں دیکھیں گے، آخرت میں ملیں گے، جو روکنے والا ہے وہ بھی لایا جائے گا، جو پڑھنے والا ہے وہ بھی لایا جائے گا کہ کس نے کس کا حق مارا۔ عزیزان محترم، آج جس امام کا تم نے تابوت اٹھانا ہے، کون ہے میرا یہ تابوت جس کے تابوت کو تم نے کاندھا دینا ہے؟ بی آپ کے بچے، ثانیہ زہرا کا بھائی، بنت رسول کا جگر گوشہ، شبیہ پیمبر، علی کا پہلا لال۔ سلام ہو اس امام پر جس نے فضیلتوں میں تقابل نہیں کیا، حسد نہیں کیا۔ حابیل و قابیل کی جنگ دیکھ لی نا ابھی تم نے، ایک کو فضیلت ملی، دوسرا بھائی فضیلت کی وجہ سے بغض رکھنے والا قاتل بن گیا۔ مگر یہاں شکر خداوندی کی یہ کیفیت ہے کہ نگاہ رکھی ہے ویسے جیسے خدا نے چاہی، کہ بعض کو بعض میں فضیلت ہے۔ حسن کی نسل میں ایک امام بھی نہیں ہے، مگر حسین کی نسل میں 9 امام ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے حسد نہیں کیا، بلکہ فضیلت ربی پر نگاہ کی، راضی رہا۔
اپنے کمسن قاسم کو بھی اپنے سینے پہ طلب کیا، تڑپ رہا ہے، زہر کا اثر دکھایا جا چکا، مگر پھر بھی اپنے سینے پہ کمسن قاسم کو جگا دی، پیار کیا۔ قاسم 13 سال کا تھا جب کربلا کے بن میں آیا، مگر 50 ہجری میں جب رحلت امام حسن تھی، 2.5-3 سال کا شہزادہ اپنے بابا کے سینے پر آیا، بابا نے پیار کیا، سینے کو چوما، ہاتھوں کو بوسے دیے، کیوں؟ جانتا ہے یہ پامال ہوگا، یہ وجود پامال ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے ایک تعویذ باندھا، کیوں باندھا؟ تاکہ فضیلت حسین آشکار ہو جائے۔ حسن اپنی اولاد نہیں بچائے گا، حسین پر نثار کر دے گا، اس لیے کہ حسن خود چاہتا ہے کہ امامت وہاں رہے جہاں خدا چاہتا۔ فضیلت کو فضیلت کے محل پر جو رکھے۔ عزیزان محترم، میرے امام حسن علیہ السلام کو 7 بار زہر دیا گیا، کبھی کسی نے عصا کے ذریعے سے، کبھی کسی نے کھانے میں زہر ملا کر، کبھی کسی نے پانی میں، مگر ہر بار میرا مولا روزہ رسول پہ جاتا تھا، شفا لے کر آ جاتا تھا۔ میرے مولا کے گھر میں پہرے بٹھا دیے گئے تھے، میرے مولا کے پینے کے پانی پر، وضو کے پانی پر کپڑا باندھ دیا جاتا تھا، مگر لعینوں نے، بدبختوں نے وہ سازش کی ہوئی تھی کہ لالچ گھروں تک آ چکی تھی۔ ازواج مطہرات میں سے بھی رسول کے اس نواسے کی زوجہ نے بھی اپنے امام سے خیانت کی، اور اشعت کی بیٹی نے میرے امام کو زہر دینے کی کوشش کی۔ میرے امام کی ایک سنت تھی، جب میرا امام وضو کرتا تو وضو کے بعد جو پانی بچ رہتا اسے آپ نوش جاں کیا کرتے تھے، اسی لیے وضو کرنے کے بعد پانی پینا سنت امام حسن ہے کہ جب وضو کرو تو پانی پیو، اور جب پانی پیو تو حسین کو یاد کرو۔ بس عزیزان محترم، میرے آقا کے اس وضو کے پانی میں زہر ملایا گیا، کپڑے کے اوپر سے زہر منتقل کیا گیا۔ میرے امام نے رات شب کی نماز کے لیے پانی طلب کیا، وضو کرنے کے بعد میرے مولا نے پانی کو پیا۔ ابھی میرے مولا نے پانی کو پیا تھا کہ ایک دفعہ آواز دی، اپنی بہنوں کو طلب کیا، کہا زینب ثانی زہرا کو بلاؤ، میری بہن ام کلثوم کو بلاؤ، جاؤ کوئی میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ ازاداروں دوڑتا ہوا قاسم کبھی شہزادی کے دروازے پر، کبھی میرے مولا حسین کے دروازے پر۔ میرا آقا حسین آیا، اپنے بھائی کے قریب پہنچے، بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھا، بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا۔ ازاداروں، جو پانی بچا ہوا تھا اسے زمین پر پھینکا گیا۔ تاریخ نے لکھا، روایتوں نے لکھا، میرا دل نہیں کہتا کہ میرے امام نے کہیں ایسا کیا ہوگا۔ کسی نے تاریخ نے لکھا کہ جو میرے مولا حسن نے پانی پیا تھا، بھائی نے محبت میں وہ پانی پینا چاہا، میرے مولا حسن نے پانی کو زمین پر پھینکا، حسین کے ہاتھوں سے دور کیا، ادھر پانی زمین پر گرا، زمین پھٹنا شروع ہو گئی۔ میں کہوں گا مولا حسن، جس زہر کا اثر زمین پر اتنا ہو تیرے جگر پہ کیسا ہوگا؟ بس عزادارو، بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا ہوا تھا۔ میرے مولا حسن حسین کے گریے میں خود گریا کنا ہے، حسین بھائی کے غم میں رو رہا ہے اور حسن بھائی کے غم کو یاد کر رہا ہے، تڑپ کر کہتا ہے حسین آج تم میرے غم میں شریک ہو، ارے بھائی کا درد دیکھا نہیں جاتا، ارے میرے بھیا حسین کربلا کے بن میں، ارے تیروں کے مسلح پر تیری مدد کیسے کروں گا؟ عزادارو، حسین کے مصائب یاد کر کے حسن رو رہا ہے، حسن کی تکلیف کا احساس کر کے حسین رو رہا ہے۔ عزادارو، میں نے مختصر کر دیا، مصائب نہیں پڑھ سکتا، مگر میں ایک بار امت مسلمہ سے سوال کروں گا، نبی کے پیارے نواسوں کا کیا حق ادا کیا امت نے؟ کیا نبی کے پہلو میں جگہ دی؟ کیا کسی نے دختر
रसूल को नबी के पहलू में दफन होने दिया? क्या किसी ने हसन और हुसैन को नाना के पहलू में जगह दी? अज़ादारों, इतना बदल गया था जमाना, इतनी फजीलतों के मुनकिर थे कि नाना को नवासे से जुदा रखा। इमाम हसन जहर के असर से तड़प रहे हैं, दुनिया से रुखसत होने लगे। कहा भैया हमारे जनाजे को नाना के पहलू में दफनाना, मगर भैया अगर उम्मत आड़े आ जाए, उम्मत माहने हो, तो हमारे जनाजे को दफनाने के लिए जंग न करना। हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं, फिर हमें मजलूम माँ के पहलू में दफन कर देना। मैं कहूँगा हाँ मौला, आप पहलू सैयदा में ही ज्यादा जचेंगे, इसलिए कि जख्मी पहलू के साथ माँ गई है। अरे मोहसिन की शहादत का दाग लेकर माँ गई है, पहलू में हसन आ जाएगा तो माँ को करार आ जाएगा। मेरे मौला ने कहा हुसैन अगर दुनिया माने हो तो हमें माँ के पहलू में दफना देना। अज़ादारों, मेरे मौला हसन दुनिया से रुखसत हुए, मैंने सारी वसीयतें छोड़ दी, मैंने मौला के फजाइल छोड़ दिए। बस अजीज़ान मोहतरम, मेरे नाना के इस नवासे को, रसूल के इस नवासे को इमाम मजलूम ने गुस्ल दिया, कफन दिया, भाई ने भाई को तैयार किया, लाशा तैयार हुआ, जनाजा तैयार हुआ, बनी हाशिम के जवानों के सुपुर्द किया। ज़ैनब व कुलसूम ने भाई का गिरिया किया, बहनों ने भाई के जनाजे को तैयार कर कर अपने घर से विदा किया। मगर अज़ादारों, इधर जनाजा घर से निकला, उम्मत रसूल ने अजर रिसालत देने का सिलसिला शुरू किया। कोई खच्चर पे सवार होकर आया, किसी ने नाना के नवासे का रास्ता रोका। अरे वक़्त रास्ता रोका होता तो हम इतना न रोते। अरे रोकने वाले ने वक़्त रास्ते में हायल होके नहीं रोका, बल्कि तीरों को कमानों में चढ़ाया गया, तीर चलाए गए। मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं? गाजी जवान हो, मोहम्मद हनफिया जवान हो, अरे बनी हाशिम के जवान है, मगर तीर चलता रहा, तीर चलते रहे। अरे मेरा आका अब्बास दौड़ता हुआ जाता है, चाहता है कि तलवार पर नयाम से निकालने का अमल किया जाए। आका हुसैन कहते हैं अब्बास, भाई की वसीयत थी जंग न करना। अज़ादारों, करबला के शहीद का लाशा तुमने तीरों पे देखा है, आओ तुम्हें हसन के इस जनाजे की मंजर कशी करके दिखाओ। जनाजा सफेद था, अरे लाशा सफेद लिबास में मलबूस था, मगर जब जनाजा घर में पलटा तो कफन का रंग सफेद न था, अरे सुर्खी में बदल गया। अज़ादारों, हुसैन भाई का लाशा, भाई का जनाजा दोबारा घर में लाए। मैं कहूँगा सानिए ज़हरा, करबला के मक्तल में तुझे भाई के लाशे से तीर निकालने की मोहलत नहीं मिलेगी, तुझे हुसैन के लाशे से तीर निकालने का मौका नहीं मिलेगा। शायद इसीलिए हुसैन मदीने में लाए कि ऐ बहनों, अपने भाई के लाशे से तीर निकलते रहे। सानिए ज़हरा गिरिया करती रही। अज़ादारों, एक बार फिर जनाजा निकला, फिर तैयार हुआ, जन्नतुल बकी में दफनाया गया। मैं कहूँगा मौला हसन तुझे मुबारक हो कि माँ का पहलू तो मिल गया, मगर हाय हुसैन, करबला के बन में इस आलम में शहीद हुआ कि न कोई जनाजा उठाने वाला था, न कोई तीर निकालने वाला था। बस अजीज़ान गिरामी, मेरे मौला हसन का हक किसने अदा किया? मुसलमानों ने नहीं किया। मेरे मौला का एक नाका था जिसमें मेरे मौला हसन ने कई हज किए थे,
اور روایت ہی لکھتی ہے کبھی میرے مولا نے اس ناکے پہ چابک نہیں ماری، ہمیشہ اس کا احترام کیا۔ میں کہوں گا اے میرے مولا تو نے جانورے پہ بھی چابک نہ اٹھائی اور امت نے تیرے لاشے پر بھی تیر چلائے۔ عزادارو اپنے مولا کا جب تابوت